اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان۔ آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، آج کے ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے، جس کا عنوان ہے کہ صلہ رحمی کی حقیقت۔ دیکھیں، صلہ رحمی ایک ایسی چیز ہے جو اگر مسلمان جو ہے اس چیز پر عمل کر لے تو یقین کریں کہ اس کا بہترین اجر وہ پائے گا۔ اب دیکھیں صلہ رحمی کیا ہے۔ دیکھیں صلہ رحمی وہ ہے جو اس بات کو دیکھے بغیر وہ کی جائے کہ دوسرے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائیں۔ دیکھیں کہ بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو مکافات کرے اور بدلہ دے اور ہر وقت اس کی ناپ تول میں لگا رہے کہ اس نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا اور میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا در حقیقت وہ شخص ہوتا ہے جو دوسرے شخص کے قطع رحمی کرنے کے باوجود اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے۔ اس کی مثال لے لیں کہ دوسرا شخص اس کے لیے کبھی کوئی تحفہ نہیں لایا، لیکن یہ اس کے لیے تحفہ لے کر جا رہا ہے اور اس نیت سے لے کر جا رہا ہے کہ ہدیہ دینے کا مقصد تو صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو خواتین و حضرات، دیکھیں کیسے بھی حالات ہوں، آپ کسی بھی شخص کی مدد کر رہے ہیں تو آپ اس میں یہ نیت نہ رکھیں کہ اس کا میں اس بندے سے بدلہ لوں گا، بلکہ آپ اس میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کو مقصد راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کام کو یعنی اس صلہ رحمی کو آپ ایک خلوص نیت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ نیت نہ رکھیں کہ وہ جس شخص کو اگر میں اس شخص کو یہ میں چیز دوں نا تو میں اس سے اس کا بدلہ بھی لوں گا۔ تو یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمائی ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہوتا جو دوسروں سے جو ہے اس اپنی کی گئی مدد کا یا احسان کا جو ہے وہ بدلہ لے، اس میں جو ہے ناپ تول میں لگا رہے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کروں گا۔ اگر شخص نے جو ہے آپ کو تحفہ نہیں دیا تو آپ بھی تحفہ نہیں دیں گے۔ اگر ایسے شخص نے آپ کو جو ہے وہ مطلب یہ کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ صلہ رحمی کرنے والا شخص وہی ہو سکتا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے وہ کام کرے۔ جیسے کہ مثال میں نے آپ کو دی کہ اگر دو شخص ہیں، اس میں سے ایک شخص جو ہے اگر تحفہ نہیں لاتا آپ کے لیے تو آپ ایسا اپنے دل میں نیت مت بٹھائیں کہ میں بھی اس کو تحفہ نہیں دوں گا یا میں بھی اس کے لیے فلاں کام نہیں کروں گا، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ اس کے ساتھ اچھا حسن اخلاق کریں، حسن سلوک کا معاملہ کریں، آپ اس کے لیے تحفہ لے کے جائیں۔ تو یہی چیز جو ہے چاہے قطع تعلق ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ دوسرے کے ساتھ ایسے عمل کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہے، نہ کہ اس بندے سے کوئی مقصد حاصل کرنا ہو، تو یہ چیز صلہ رحمی کہلاتی ہے۔ اور اس کام کو اسی مقصد سے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہو۔ تو اب دیکھیں، لہٰذا اب کیا ہے کہ دوسرا شخص ہدیہ دے یا نہ دے تو میں تو ہدیہ دوں گا، ایسی نیت رکھیں، نہ کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس نے تو ہدیہ کچھ دیا نہیں تو میں کیوں دوں۔ ایسی ذہنیت نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے کہ میں بدلہ کا قائل نہیں ہوں، میں اس کو درست نہیں سمجھتا۔ حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ ایسا شخص صلہ رحمی کرنے والا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ لہٰذا ہر معاملے میں ترازو لے کر مت بیٹھ جایا کرو اور اس نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی کروں گا، یہ غلط ہے۔ کہ آپ نے اگر آپ کو کوئی فرض کر لیں کہ آپ کو کسی نے کوئی بھی چیز دی ہے، اس نے جتنی اس کی استطاعت تھی یا جتنی اس کا دل کیا یا جتنا اس نے اپنی خوشی سے جو ہے آپ کو کوئی چیز دی ہے، تو آپ جو ہے اس کے لیے بہتر اس سے زیادہ حسن سلوک، اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے تو آپ اس کا جو ہے اتنا ہی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اتنے ہی آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، نہ کہ ایسا ہو کہ اگر آپ نے اس بندے نے جس بندہ آپ کو کوئی ہدیہ دے رہا ہے وہ آپ کو تھوڑا دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ آپ کے بھی ذہن میں ایسا ہو کہ اس نے تھوڑا دیا ہے تو میں بھی تھوڑا دوں گا، یہ چیز غلط ہے۔
آپ اپنی استطاعت کے مطابق یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق عطا فرمائی آپ اتنی ذرا اس کو ہدیہ دیں جتنی آپ دے سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں کوئی ایسی بات نہ بٹھا کے رکھیں کہ اس نے جو میرے ساتھ جیسا سلوک کیا ہے آپ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے، یہ غلط ہے۔ تو آپ لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں کہ صلہ رحمی کرنے والا بنیں، اور کوئی بھی کام آپ کریں تو محض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس کام کو کریں۔ چاہے اگلا بندہ آپ کو اس کا ریوارڈ دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے، آپ اپنے ذہن میں اس چیز کو مت بٹھائیں، آپ بس دیں، اللہ کی راہ میں دیں، یا آپ کہہ لیں کہ اپنی خوشی سے جو بھی دیں، صرف مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دینا ہو۔ دیکھیں یہ غلط، بلکہ کیا ہے کہ صلہ رحمی کو عبادت سمجھ کر اگر آپ انجام دینا چاہیں تو انجام دینا چاہیے ہر مسلمان کو۔ دیکھیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس وقت آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ میرا دوست نماز نہیں پڑھتا اس لیے میں بھی نہیں پڑھتا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا۔ یا میرا دوست جیسی نماز پڑھتا ہے میں بھی ویسے ہی پڑھوں گا، نماز کے وقت یہ خیال نہیں آتا، اس لیے کہ اس کی نماز اس کے ساتھ، تمہاری نماز تمہارے ساتھ، اس کا عمل اس کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ دیکھیے ہر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آپ جو عمل کر رہے ہیں آپ اپنے عمل کا جواب دہ خود ہیں۔ ہر بندہ اپنی ریت کے حساب سے جو ہے وہ جواب دہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے بروز قیامت۔ اسی لیے جو عمل آپ کریں گے وہ عمل آپ کے حصے میں ہی لکھی جائے گی، نہ کہ دوسرے بندے کے حصے میں لکھی جائے گی۔ تو اپنے اعمال کو آپ ایسا ہی رکھیں جیسا ہمارے دین نے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اپنے آپ کو جو ہے نیکی اعمال کریں، آپ کو اس کا بہترین اجر ملے گا، اور کوئی بھی کام کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا آپ کا مین مقصد ہو، اللہ تعالیٰ کی راضی خلوص نیت کے ساتھ اس کام کو آپ کو عمل دینا چاہیے۔ اسی طرح جیسے میں نے کو بتایا کہ نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں کہ آپ اپنے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ جو ہے نماز جو ہے اگر وہ فلاں بندہ کرے گا تو میں کروں گا۔ تو نماز دیکھیں، نماز آپ پڑھیں گے تو اس کا اجر آپ کو ہی ملے گا، اور آپ جس طرح آپ کو نماز پڑھنے کے ایک طریقہ ہے اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ یہ کیا ہے کہ اسی طرح کیا ہے کہ جو صلہ رحمی ہے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اگر صلہ رحمی عبادت انجام نہیں دے رہا تو اس عبادت کو انجام دو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرو۔ اسی طرح اگر وہ تمہاری جو ہے وہ عیادت کے لیے نہیں آ رہا ہے تو تم اس کی عیادت کے لیے چلے جاؤ، اس لیے کہ عیادت کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اس حوالے سے ایک ویڈیو ہے عیادت سے متعلق، آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور آئی کے بٹن پر کلک کر کے آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ تو خواتین حضرات یہاں پہ جو ہے اس ویڈیو کا اصل میں پورا اگر آپ دیکھیں مین پوائنٹ وہ یہی ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی میں ایسے کرے کہ اگر آپ اس میں یہ امید نہ رکھیں کہ اگلا بندے سے آپ کوئی ایسی امید نہ رکھیں کہ اگلا بندہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا، مکافات کے عمل کے طور پر نہ کریں، بلکہ آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے اتنی زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کہ جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اتنا ہی کام آپ اس سے صلہ رحمی کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی ایسے آپ کو بھی اس میں کوئی مطلب پرست نہ ہو کہ آپ کسی ایک پر ایسے صلہ رحمی کریں تو آپ جو ہے وہ دوسرے سے بھی امید رکھیں، بلکہ جو بہترین اس کا اجر دینے والا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کریں، اس نے سلوک کا معاملہ کریں، اور یہ ذہن میں مت رکھیں کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کروں گا، بلکہ آپ جو ہے اپنے اگر اس نے کچھ نہیں بھی کیا تب آپ جو ہے اس کے لیے جو ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں پوچھنے آتا کہ آپ کہ کیسے حالات ہیں، احوال ہیں، آپ کی کوئی عیادت کے لیے نہیں آتا، لیکن اگر کوئی اور بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے ضرور جائیں، اور یقین کریں کہ عیادت کرنے جانا بھی جو ہے یہ ایک عبادت ہے۔ تو آپ صلہ رحمی کو بھی ایسے ہی اس کو ادا کریں جیسے آپ نماز ادا کرتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو صلہ رحمی کو جو ہے آپ ارادہ کریں آج سے ہی کہ آپ ہر اپنے جو عزیز و اقارب و احباب دوست ہیں یا کوئی بھی ہے ہر ایک کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کا معاملہ کریں، اور اس میں جو مین مقصد ہے وہ اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اپنے رب کو راضی رکھنا ہے،
تو بس یہی آپ کا مقصد ہونا چاہیے، نہ کہ ان سے کوئی جو ہے وہ جس بندے کے ساتھ آپ صلہ رحمی کریں اس سے کوئی آپ نے ذاتی مفاد یا بدلہ یا مکافات جو ہے اس کا عمل کرنا ہو۔ باقی اس حوالے سے جو ہے آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمیں بھی بتائے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ مزید اچھے ڈفرینٹ اسلامک کانٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے یہاں پہ ڈفرینٹ اسلامک کانٹینٹ کو دیکھ کر ان سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جاتے جاتے یہ کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دی انسان کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل مت بھولیں، تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔